بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت گزر گیا، بحثیں رہ گئیں، ورنہ اسی قرآن مجید کی تحریف و عدم تحریف کے شبہے پر خود قرآن مجید سے بہت سے دلائل موجود ہیں، نصوص موجود ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ چند تقاریر میں ان کا تذکرہ کر دوں گا۔ ان میں سے کل میں نے ایک آیت صرف تلاوت کی تھی کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم ہی ہیں اس ذکر کو نازل کرنے والے، خدا فرما رہا ہے ہم ہی ہیں، ہم ہیں ہم۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس میں ذکر کا لفظ ہے، قرآن کا لفظ تو نہیں ہے، تو عرض کر دوں، پہلی ہی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کے بہت سے نام ہیں۔ قرآن مجید کا ایک نام قرآن ہے، ایک نام فرقان ہے، ایک نام الکتاب ہے، ایک نام النور ہے، ایک نام الذکر بھی ہے۔ اور الذکر اس نام میں معنوی وسعت اور بھی زیادہ ہے، الذکر میں معنوی وسعت اور بھی زیادہ ہے، یعنی یہ الفاظ قرآن سے لے کر تفسیر قرآن و تعویل قرآن اور اس دین و شریعت قرآنی تک یہ سب محدود ہے اللفظ الذکر۔ جو کچھ قرآن سے استنباط ہو یہ لفظ ذکر اس سب کا احاطہ کرتا ہے، اور جو جان قرآن ہے وہ سب مصداق ذکر ہے۔ جو جان قرآن ہے وہ تمام ہستیاں مصادیق ذکر میں شامل ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لے رہا ہے، اور اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لے رہا ہے کہ حسین ابن علی یکا و تنہا کربلا میں شہید ہو جائیں گے، کون ہوگا جو ان کے ذکر کو باقی رکھے؟ کون ہوگا جو ان کے پیغام کو تحریف سے باقی رکھے؟ وہ بھی بدست قدرت باقی رہے گا، وہ بھی بدست قدرت باقی رہے گا۔ کون تھا کربلا میں؟ کون تھا کربلا میں؟ بس